السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، ملکی سیاست کی وہی چال ہے اور اس کی وہی صورتحال ہے جو ہم بہت عرصے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ سانحہ گل پلازہ کی آگ لگی تو پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور جو متحدہ قومی موومنٹ ہے وہ آپس میں سینگ پھنسا کر بیٹھ گئی ہیں۔ اس حد تک بات بڑھ گئی ہے کہ بات آگ کے واقعے سے نکل کر 18ویں ترمیم تک جا پہنچی ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف انہی حالات کا سامنا کر رہی ہے۔ ہر منگل کو جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ڈیالہ جیل کے باہر جمع ہو جاتے ہیں، مختلف طرح کی جسے کہہ لیجئے کہ سٹیٹمنٹس سامنے آتی ہیں۔ اب جو نیا معاملہ ہے جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ ایک نیا کٹا کھل گیا ہے، وہ یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کی آنکھ میں پرابلم ہے اور انہیں کسی ہسپتال میں جو ہے وہ لایا گیا، لیکن ان کی فیملی کو انفارم نہیں کیا گیا، ان کا چیک اپ کرایا گیا۔ ان کے ایک وکیل جو ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے نہ صرف دانت میں درد ہے بلکہ ان کے کان میں بھی یہ پرابلم ہے، اور جو جیل کی جو ہاسپٹل ہے اس میں ان کے علاج کی کوئی سہولیات میسر نہیں ہیں، اس لیے انہیں ایک تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ جو ملاقاتوں کی اجازت دی جائے۔ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ پھر وہی شکوہ کرتے ہیں کہ میں تو منگل کو آ کر یہاں بیٹھ جاتا ہوں، مجھ سے ملاقات نہیں کرائی جاتی، بطور لائر بھی ملنے نہیں دیا جا رہا، فیملی کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ جو حکومت ہے اس نے بڑا واضح الفاظ میں یہ بتا دیا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی ہیں ان سے ملاقات اس لیے بند کر دی گئی ہے کہ وہاں سے ایسا نیریٹو باہر آتا ہے جس سے ملک اور جو پاکستان کی سیاست ہے اس کو وہ جو ہے وہ بہت پرابلمٹک ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بہت سے بیانیے بنائے جاتے ہیں۔ خود بانی تحریک انصاف کی ایسی ٹویٹس سامنے آتی ہیں جو ملکی اداروں کے خلاف ہوتی ہیں، ملکی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتی ہیں۔ یہ جو سچویشن ہے یہ کسی طرف لگ نہیں رہی۔ مذاکرات کی بات ہوتی ہے، کہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی بات بھی ہوتی ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک طرح کا گرین سگنل اس صورت میں دیا گیا کہ نون لیگ کی حکومت نے جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں راجہ ناصر عباس، ان کی جو اپوزیشن لیڈر والی پوزیشن ہے وہ انہیں دے دی، لیکن اس کے باوجود ابھی تک نہ تو مذاکرات کہیں شروع ہو سکے ہیں، نہ کوئی بات چیت نظر آ رہی ہے۔ الزامات در الزامات کا معاملہ ہے، جو بیانات در بیانات کا معاملہ ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے، اور عام آدمی جو ہے اس کی سچویشن بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اگرچہ کہ جو ملکی معیشت ہے اس کے معاشی اشاریت درست ضرور ہیں، لیکن عام آدمی کو کسی قسم کا کوئی ریلیف فیل نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے مشکلات ویسے کی ویسے ہیں جو ان مشکل فیصلوں کی بات سامنے آئی تھیں جو کہ دراصل ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے کی گئی تھی۔ ہمیں اسٹوڈیو میں اس وقت جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ نرگس فیض ملک صاحبہ موجود ہیں، پنجاب اسمبلی کی جو ممبر ہیں اور ویمن ونگ جو پنجاب ہے پیپلز پارٹی کا، اس کی جنرل سیکرٹری ہیں۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ کو آپ جانتے ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، بڑی نون ہیں۔ کچھ ہی دیر میں بیرسٹر شاہد مسعود بھی پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کر لیں گے۔ میں پہلے عظمیٰ صاحبہ آپ سے سٹارٹ کروں گا، کیا وجہ ہے اگر گورنمنٹ نے ضد لگا لی تھی کہ 8 فروری سے پہلے ملاقات نہیں ہونے دینی، تو لگتا ایسے ہی ہے کہ 8 فروری سے پہلے ملاقات نہیں ہونے دیں گے کیونکہ 8 فروری کی کال تھی اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی لائے عمل جو ہے وہ بانی تحریک انصاف اندر سے دیں اور اس کے بعد ملک میں پرابلم آئے۔ یہ کوئی ضد والا معاملہ ہے یا واقعتاً کوئی پرابلم ہے؟ کیونکہ اگر ہاسپٹل بھی لے جایا گیا ہے اور وہ بیمار ہے بانی، تو یہ ان کا استحقاق ہے کہ ان کی فیملی کو ملنے دیا جائے۔ اس کے بارے میں ان کی تشویش جائز لگتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ میرے خیال میں جو ہمارے بہت سارے اور قیدی ہیں اٹیالہ میں، ان کو جو مراعات ملی ہوئی ہیں اور جو بانی صاحب کو ملی ہوئی ہیں، اگر تھوڑا سا اگر اس سے موازنہ کیا جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن عظمیٰ صاحب وہ سابق وزیر اعظم تو ان میں شاید کوئی نہیں ہے۔ تو سابق وزیر اعظم جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 6-7 ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے ڈیلی ان کا معائنہ کرتی ہے، ان کو دیسی گھی، دیسی مرغیاں، چیا سیڈز، ایک مالشی ملا ہوا ہے، ہر قسم کی وہ چینل دیکھ سکتے ہیں، اخباریں ان کے پاس ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، ایک پورا دالان ہے ان کے لیے جو بنایا گیا ہے۔ یہ کیا ہر قیدی کو یہ ساری فیسلٹیز ہیں؟ پھر بھی اس کے باوجود وہ جو اب دیکھیں ایک جیل مینیول ہے
اور اس جیل مینول میں جو قواعد لکھے ہوئے ہیں آپ کو اس کے مطابق چلنا ہے. بہرحال آپ یہاں پہ کوئی پکنک بنانے تو نہیں آئے نا, ایک جیل ہے اور ایک قاعدے قانون سے اس نے چل رہا ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے اس کو ثوابدید ہے. اب ان کو 1000 دفعہ سمجھایا گیا ہے. کئی تو یہ تو 2-2.5 سال ان کو ہو گئے, ان کی میرے حال میں کتنی 100 تو ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اور اب ان کو جب یہ ملاقات کر کے آتے ہیں اور باہر آ کے تو میڈیا پہ یہ اپنی کوئی نہ کوئی ایسی بیانیہ گھڑیں گے جو کہ انتشار پھیلائے گا, بدامنی پھیلائے گا, تو اس سے ان کو منع کیا گیا, اس سے ان کو خبردار کیا گیا کہ دیکھیں جی آپ جائیں, آپ اگر بہنیں ہیں آپ اپنے بھائی سے جا کے ملیں, جو بھی بات کرنی ہے کریں, آئیں اور پھر آپ گھر چلے جائیں. تو یہ دیکھو نا, یہ تو یہ لوگ کرتے نہیں. میں آپ کی بات درست ہے, لیکن بطور سیاسی کارکن آپ یہ سمجھتی ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا لیڈر جو ایک جماعت کا سربراہ ہے اس سے کوئی ملے گا تو وہاں کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی, وہاں سے کوئی نیریٹو نہیں آئے گا؟ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں اسی جیل مینول کے ہوتے, انہی جیل مینول کے ہوتے, پاکستان پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب سے بھی ملاقاتیں, ہم خود کرتے رہے ہیں ملاقاتیں, وہاں اس طرح کی قدغنیں نہیں تھیں اور سیاسی ہر طرح کی سیاسی گفتگو وہاں ہوتی تھی. آپ کے لیڈرز ملنے جاتے تھے, وہاں لائے عمل طے ہوتا تھا. یہ کیا ایک میجر ڈیفرنس ہے؟ یہ کتنا سپریس کریں گے اور کتنا سپریس کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیں کچھ سپریس نہیں ہو رہا. آپ کو اگر یاد ہو تو میاں محمد نواز شریف کا بھی نام ٹی وی پہ لینے کی اجازت نہیں تھی. یہ ان کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ ان کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر جائیں یا دفتر جائیں یا جدھر آپ نے جانا ہے, اڈیالہ کے باہر آپ نہیں یہ میڈیا کانفرنسز کر سکتے. آپ کہیں اور جائیں, پھر اس کے بعد جو بیانیہ آپ کے پاس ہے وہ آپ آگے لے کے بڑھیں. اول تو کوئی بیانیہ ہے نہیں, آؤٹ سورس کر دیا پارٹی میں. بیچارے ارچکزئی اور مولانا ناصر جو ہیں ان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں. جو ان کے ساتھ ہوگا وہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نو کانفیڈنس موو میں ان کے خلاف ووٹ دیا تھا اور اب استعمال ہو رہے ہیں. بہرحال ان کی مرضی ہے, وہ جتنا مرضی استعمال ہوئیں. کوئی دیکھیں یہ جب جے آئی ٹی بنائی گئی تھی تو اس میں جو اس کی فائنڈنگز آئی تھیں اس میں انہوں نے کہا کہ جی 6 ای میل اکاؤنٹ ہیں علیمہ خان کے, جن سے جو وہ نیریٹو لے کے آتی ہیں نا باہر, وہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, وہ جبران الیاس, اظہر ماشوانی, یہ وہاں پہ انہوں نے جھوٹ کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں, فیک نیوز, لوگوں کی ذہن سازی, ان کو گمراہ کرنا, اداروں کے خلاف زہر اگلنا, انٹرنیشنلی اور نیشنلی پاکستان کو ڈیمیج کرنا, آئی ایم ایف کے باہر جا کے تو وہاں پہ دھرنا ڈال کے بیٹھ جانا. ان اکاؤنٹس جو چلا رہے ہیں ان کو آپ باہر سے نہیں لا سکتے, ان کو آپ پکڑ نہیں سکتے. اب اس سچویشن کے اندر یہ جو آپ کو لگتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سپریس کرنے سے, جب میاں صاحب کا نام نہیں آنا چاہیے تھا, پھر جب آئے تو وہ پرائم منسٹر بن گئے, آج عمران خان صاحب کا نام لینے کی اجازت, مطلب ان حربوں سے, ان ہتھ کنڈوں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی اس کا فائدہ ہو پائے گا؟ دیکھیں انہوں نے ساری اپوزیشن کو ڈیتھ سیل میں ڈالا ہوا تھا سب. کوئی 3.5 سال میں آپ نے دیکھا ہے کوئی نہیں باہر تھا, سارے قید بھگت رہے تھے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے پتہ نہیں کتنی پیشیاں بھگتیں عدالتوں کی, اور پھر عدالتوں سے یہ باعزت طور پہ بری ہوئے. اب کیونکہ وہ بوگس کیسز تھے, اب جو بانی صاحب ہیں ان کو بھی چاہیے نا, ان کے پاس فوج ظفر موج ہے لائرز کی, ان کو چاہیے کہ وہ کیس ان کے جا کے پلیڈ کریں, اور ان کو بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل معصوم ہے, کوئی انہوں نے جرم نہیں کیا ہے, تو پھر ان کو جا کے تو جیل سے نکلوا لیں. یہ عدالتوں کا معاملہ ہے. اور ان کو ریلیف ملا بھی ہے, آپ دیکھیں نا, عدت کیس میں ملا, سائفر کیس میں ملا, توشہ خانہ 1 کیس میں ملا. تب تو عدالتیں بھی بہت اچھی تھیں اور تب تو بہت معاملہ کلیئر تھا, رول آف لا تھا. اب ان کے خلاف اگر ڈیسیجن آ گیا, کورٹ نے دیا نا 14 سال قید, اور وہ توشہ خانہ 2 میں, اور پھر وہ جو 17 سال, اور پہلے القادر ٹرسٹ میں, وہ میں نے اور آپ نے یا ہمارے نون لیگ نے تو نہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے, عدالتوں والا معاملہ ہمیں پتہ ہے صاحبہ, چاہے کچھ بھی کہیں, ہم اپنے نظام کو, آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں, فرق پڑتا ہے. آپ نوشاد صاحب دیکھیں, آپ اس وقت آپ کی سینٹرل میں بھی حکومت ہے, پروونسز میں آپ کی حکومتیں چل رہی ہیں, سینٹ آپ کا اپر ہاؤس بھی فنکشن کر رہا ہے. الحمدللہ پاکستان ٹیک آف کے موڈ میں ہے. پوری دنیا میں پاکستان کی ساکھ جو ہے وہ مارکہ حق کے بعد جو ہے ایک پاور بن کے پاکستان ابھر رہا ہے اس ریجن میں, اور باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ہمارے یہاں سے لوگ باہر جا رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ
کوئی خاص اضافہ نہیں ہو سکا بلکہ ڈکلائن آ رہا ہے, برآمدات میں بھی ڈکلائن آ رہا ہے. اب ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں نا, سونے میں 21-21 ہزار روپے کا اضافہ ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ کی بھی اس کے اوپر امپیکٹ ضرور ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ نرگس فیاض ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. نرگس صاحبہ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیزنڈ جماعت ہے. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں, کل پی ٹی آئی بیٹھی ہوگی شاہد عظمیٰ صاحبہ کی جگہ بیرسٹر شاہد مسعود صاحب یہاں بیٹھے ہوں, اور عظمیٰ صاحبہ کی جگہ بیرسٹر شاہد مسعود کی جگہ پہ وہ ہوں, لیکن یہ جو مزاج ہے, جو ہم سمجھتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ, کہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ساری کی ساری جیلوں میں ڈال دیں, تو بانی تحریک انصاف کو بھی جیل میں ڈالے رکھے ہیں. یہ نیریٹو سے ڈر جو ہے یہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ان سے ملاقاتیں بھی نہیں ہونے دیتی. ضد یہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے نہیں ہونے دیں کیونکہ 8 فروری کی کال ہے. یہ جو طرز سیاست ہے, پیپلز پارٹی میں اس طرح کا مزاج نہیں تھا, لیکن پیپلز پارٹی بھی بطور اتحادی جماعت حکومت کا فل فلیج ساتھ دے رہی ہے. خود ایم کیو ایم سے بھی نبرد آزمایا, لیکن یہاں پر جب بات ہوتی ہے تو بالکل پیپلز پارٹی قسم کا کوئی ایسا شولڈر یا ایسا تھرڈ پارٹی رول نہیں پلے کر رہی جو بٹوین حکومت اور پی ٹی آئی کے کوئی چیز جو ہے معاملات کو بہتری کے لیے. ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے مجھے بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا. میں سمجھتی ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سیاسی نہیں ہیں, ہر کھلاڑی سیاستدان نہیں ہو سکتا, اور ہر میچ آپ کے لیے آپ سیاست سے باہر نکال دیا. نہیں, بالکل نہیں ہے. اگر سیاستدان ہوتا تو سیاستدانوں سے بات کرتا, سیاستدانوں کے ذریعے وہ بات کرنا پسند کرتا, سیاستدانوں کو بیچ میں انوالو کرتا. تو نیچرلی جناب آصف علی زرداری صاحب سے بڑا سیاستدان تو کوئی نہیں ہے کہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں انہوں, اور ہماری لیڈرشپ نے آن دا فلور اسمبلی کے پہلے سیشن میں ان کو آفر کیا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, حکومت بنائیں آپ. تو انہوں نے اس آفر کو ریجیکٹ کیا. تو اگر وہ سیاستدان ہوتا تو اس کا پولیٹیکل وے سے سوچتا اور جواب دیتا, اور اپنے لیے نہیں ملک کے لیے. وہ سب ہم نے تو مطلب ان کے ساتھ اس لیے نہیں, ہم تو ملک کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے, جمہوریت کے لیے, جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھنے کو ہم نے ویلکم کرنا تھا نا. ادروائز لیکن وہ شخص ایک ایسا ضدی بچہ ہے کہ جس کو بندہ کہے کہ جی وہ کسی کی میں نہ مانوں والی بات ہے. اس طرح سے نہیں ہوتا. ہر درمی اور وہ ضدوں سے سیاست نہیں ہوتی. سیاست ہمیشہ جمہوریت کا مطلب یہی ہے کہ کسی کی سنو اور کسی کو سناؤ, برداشت کرو, اور برداشت کرنے کا رویہ جو ہے اپنے رویوں میں پہلے پیدا کرنا چاہیے. جب میں آپ کو نہیں برداشت کروں گی, آپ مجھے نہیں کریں گے, تو بات آپ نے کس سے کرنی ہے؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ زرداری صاحب کی مشکلات اور نواز شریف صاحب کی مشکلات جو ہیں وہ آپس میں بات چیت سے حل ہوئی تھی؟ نہیں, ایک سیکنڈ, میں بات آپ کو, زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ان کے مقدمات سیاسی تھے. اس کے جو برعکس جو ان کے مقدمات ہیں, یہ ابھی ایک ان پہ جرم عائد ہو گیا ہے, یہ مجرم میں اور سیاسی قیدی میں 100% فرق ہے. 100-200 مقدمات اگر قائم کر دیے جائیں تو وہ سارے کے سارے سارے کے سارے نہیں. دیکھیں نا, ابھی یہی عدالتیں جب آپ کو ریلیف دیتی ہیں تو سب اچھا ہے. جب وہ آنے والے ہر مقدمے میں آپ کو آنے والے کل میں جو آنا ہے, جو ہونا ہے, اس میں بھی آپ کو ریلیف دیتے. کبھی کہیں پہ میں نے نہیں دیکھا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو ایسا ریلیف ملا ہو. میں نے نہیں دیکھا اپنی ہسٹری میں کہ کبھی نواز شریف صاحب کو ایسا کوئی ریلیف ملا ہو. یہ عدالتوں نے جنہوں نے ریلیف جب دے رہی تھی اس وقت تو وہ سب اچھا تھا. تو یہ جب اب ان کے جب فائنلائز ہوئے ہیں کیسز, تو اس کے بعد جب ان کے اوپر وہ ایلیگیشن ثابت ہوئے ہیں, تو پھر انہوں سزائیں جب ملی ہیں, تو اب عدالتیں بھی بری ہوگی, جج بھی بری ہوگی, اب سارا ملک ہی خراب ہو گیا. اب صرف ایک عمران خان اچھا ہو گیا. یہ جو پورے ملک کو داؤ پہ لگانے والا, پورے ملک کی ساکھ خراب کرنے والا, پورے ملک کی عوام کو, اور میں کہتی ہوں اس ملک کی جو جڑیں کھوکھلی کرنے والا, یہ 4 سال میں جو اس نے نقصان پاکستان کا کیا ہے, شاید ہسٹری میں آج تک کسی بہت مخالف ہوں گے. ہم ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں اور سیاست اور جمہوری رویوں کا لحاظ رکھ کے کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ سیاست ایک دوسرے سے سیکھی ہے. یہ جمہوریت کے لیے ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں, لیکن اصولوں پہ سودے بازی نہیں کی. اس نے ملک کو بھی ایک داؤ پہ لگا دیا, اور اپنی سیاست اس کی ختم ہے. ابھی تو وہ نہ کسی پارٹی کا وہ چیئرمین ہے, نہ کچھ ہے, نہ اس کی پارٹی ہے. آن گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کو بھی صدارت سے ہٹا دیا گیا تھا. ہٹا دینا الگ ہوتی ہے بات, دیکھیں ہٹا دینا الگ ہوتی ہے. انہوں نے تو اپنی خود پارٹی کسی کے حوالے کی ہے. یہ تو اب کس بات پہ کلیم کر رہے ہیں؟ مجھے بیرسٹر کلیم بنتا ہی نہیں ہے. بیرسٹر شاہد صاحب سے ان کی بات تو تب کریں نا کہ جب
की नरगिस साहब आपका पॉइंट आ गया। बैरिस्टर साहब, ये जो दो बातें इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर, एक तो पहली बात ये है कि आपने पार्टी की जो कमान है वो किसी और के हाथ में दे दी है। दूसरी बात जो नरगिस साहिबा ने कहा कि वो तो सियासतदान है ही नहीं, अगर सियासतदान होते तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ना देख रहे होते बल्कि सियासतदानों के साथ बैठकर जमहूरियत के अंदर जमहूरी रवैया अपनाते और उससे जो है ना मुल्क को आगे बढ़ाते। ये जो दो मामलात हैं, और तीसरा जो मामला है वो ये है कि चूंकि वहां पर अडियाला के मामला दुरुस्त नहीं हो रहे, वहां से नैरेटिव जो बिल्डिंग जो है वो खत्म नहीं हो रही। नवाज शरीफ के दौर में मुलाकातें जरूर हुआ करती थी, हो सकता है सियासत की बातें भी होती हो, लेकिन वहां पर इस किस्म का शोर शराबा, इस किस्म के मसाइल नहीं होते थे। आज किसी को याद भी नहीं है कि कौन लोग कितनी तादाद में कहां कहां किस वक्त जो है वो मिलते रहे हैं, क्योंकि उसका कोई एविडेंस आपके पास शायद ना हो कि वहां किस तरह की मुलाकातें होती रही हैं। असल मामला ये है, ये जो रोज का इशू है, या ये जिसे कह लीजिए मीडिया ऑप्टिक्स के लिए जो काम किया जाता है, ये उल्टा पार्टी के लिए नुकसानदेह है। बैरिस्टर गौहर भी तकरीबन ऐसी ही बातें अब कर रहे हैं कि जो कुछ ये जो लाइन है ना, ये हार्ड लाइन है, इसने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। वो कोशिश करते हैं लीनियंट व्यू की, लेकिन फिर अलीमा खान साहिबा की तरफ से गुफ्तगू आती है और एक लाइन आ जाती है, और फिर सारे लोग वो जो हॉक्स हैं या हार्ड लाइन अपनाने वाले हैं वो उस तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि पॉलिसी शायद उनको लगता है कि अंदर से आ रही है। तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर ये जो जमहूरी रवैया है या सियासी रवैया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कैसे पैदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। जी। गुजारिश ये है कि अगर पाकिस्तान की तारीख को देखें और फिर मेरी ये दोनों बहनों की बातों पे गौर करें, तो ये सारी बातें पाकिस्तान की तारीख के अंदर आपको हर 4-5 साल बाद दोहराई जाती रही हैं। 40 साल दौर जो इन दोनों सियासी जमातों ने बस्तर इक़्तिदार आकर इस मुल्क के साथ जो किया, उस वक्त भी यही बागो बुलंद दावे होते थे कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान ने टेक ऑफ किया? जब तक ये इक़्तिदार के अंदर रहे, मुल्क का बुरा हाल रहा। बल्कि आज जिस हालत के अंदर हमारा मुल्क पाकिस्तान है, वो इन दोनों जमातों की कारस्तानियां हैं, और ये मलबा सारा सिर्फ और सिर्फ 2.5-3 साल इमरान खान के ऊपर डाल देते हैं। हालांकि अगर इमरान खान के दौर के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी या पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के स्टैटिस्टिक्स चेक करें, तो ये एक मेरी बहन जो उज़्मा कारदार हैं, ये भी बड़ी मोतरफ रही इमरान खान की हुकूमत के अंदर। ये भी बड़ा बुलंदो बाग किस्म के दावे करती थी कि इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है इस्लामी दुनिया का। तो वो भी सारी चीज़ें और रैकेट हैं। अब गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सियासी जमात है जिसने 2 करोड़ 70 लाख वोट लिए हालिया इलेक्शन जो 8 फरवरी 2024 को हुआ, और अगर उन वोट्स के मुताबिक अगर ये फॉर्म 47 ना आता तो ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बन जाती इमरान खान की। उसको किसी किस्म की पावर शेयरिंग की जरूरत नहीं थी। लेकिन, और ये बात मैं नहीं कर रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, ये बैनुल अक़वामी इदारों ने भी की, फैफन ने भी की, आपकी यूरोपियन यूनियन की जो रिपोर्ट थी ऑन इलेक्शंस, उसके अंदर भी ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी गई कि पाकिस्तान के जो हालिया इलेक्शन हुए ये फेयर एंड फ्री नहीं थे। अब उसके बाद बात करते हैं साहब, टोटल आपने ही कहा था 90 टोटल क्लेम थे, मेरे ख्याल 55-56 टोटल आपके जो है वो इलेक्शन के ऊपर क्लेम बनते हैं। उसमें से भी नून लीग के अगेंस्ट जो सिर्फ पीटीआई के हैं वो बहुत कम तादाद में। आप उस दिन भी जो मैं आपको बता रहा था, स्पीकर पंजाब असम्बली ने अगरचे आप वो नादाद शुमार से शायद एग्री ना करें, लेकिन ये इतनी बड़ी तादाद नहीं है जितनी बड़ी 2/3 मेजॉरिटी की आप बात कर रहे हैं। हो सकता है इंडिया की हुकूमत भी जो है वो जो है तहरीक इंसाफ के उसमें आती, यही वो प्रॉब्लम है। ये जो आप ना, ये अभी अलीमा खान साहबा की एक वीडियो वायरल हुई हुई है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो कह रही है तरमेला डैम बंद करना है, तरमेला डैम बंद कराएं, और कभी वो कह रही होती है 10,000 बंदे इकट्ठे कर दे तो हम इमरान खान को निकाल लेंगे। 10,000 बंदा नहीं अडयाला जेल के बाहर इकट्ठा होता। पॉइंट ये है कि ये बातें कर लेने से, आपकी बातें बहुत दुरुस्त है, आप जितना मर्जी चाहें उसको अपनी मर्जी से बयान कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में अगर आप जाएं तो वो कोई चीज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरी की तरफ जाती नजर नहीं आ रही, बल्कि आपका कारकुन मायूस हो रहा है। आपकी अपनी सफों में जो है वो दरारें इस हद तक वाजे हो चुकी हुई हैं कि वो सबको नजर आ रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए, गुजारिश ये है, जो आपने पहले इलेक्शंस की बात की, तो उसी इलेक्शन एक्ट के अंदर 6 महीने का टाइम दिया था इन इलेक्शन पिटीशंस को डिसाइड करने का, क्या वो हो गई?
میں تو آپ سے کلیم کی بات کر رہا ہوں کہ ٹوٹل آپ کے دعوے کی بات کر رہا ہوں, جو دعویٰ آپ نے دیا ہے. آپ ایک سائڈ پہ 2/3 میجورٹی کہہ رہے ہیں اور ٹوٹل سیٹوں کا جو پورے پاکستان کی ہیں اس کا نمبر جو ہے وہ 2/3 تو کیا وہ 1/3 بھی صحیح طرح سے پورا نہیں ہوگا. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے, میرا مقصد جو, میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا کوئی مقصد جو ہے وہ آپ سے کوئی اس معاملے کے اوپر کوشچن ریز کرا. معاملہ یہ ہے کہ اس سب باتوں سے اور یہ سب کچھ یہ ایکسٹریمزم کے ساتھ یہ شدت پسندی کا کوئی فائدہ پارٹی کو ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, جس کو آپ شدت پسندی کہہ رہے ہیں, میں اس کو آئین اور قانون کے پیرائے کے اندر بات کروں تو میں کہتا ہوں کہ آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم کر دیں. اگر آج عمران خان اپنا فیئر ٹرائل مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری اپیلز کو فکس کر دیا جائے, تو وہ کیا غیر قانونی ہے یا کوئی شدت پسندانہ عمل ہے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقاتیں کروا دی جائیں, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اس چیز کا فیصلہ دیا کہ آپ ملاقاتیں کروائیں, تو کیا یہ شدت پسندانہ کوئی عمل ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ جو ہے میرا جو مینڈیٹ چوری ہوا 8 فروری کا, اس کے حوالے سے جو ہے بات کریں, تو کیا یہ شدت پسندانہ معاملہ ہے؟ یہ تو صریحاً جو ہے آئین اور قانون کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں اور ہماری بڑی لیجیٹیمیٹ سی ڈیمانڈ ہے. اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے, آپ جس طرح آگے آپ نے بات کی, تو یہ تو انٹرنیشنل جو ہے آبزرورز یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا الیکشن جو ہے اس کے اندر مینڈیٹ چوری ہوا ہے. تو کیا آپ ان پاکستان کے ہر الیکشن کے بارے میں انٹرنیشنل آبزرور نے ایگزیکٹلی یہی کہا تھا بیرسٹر صاحب, وہ تو کہتے ہی ہیں ہم کیوں نہیں, ہم مل کر آئندہ الیکشن سیف کیوں نہیں بنا پاتے. آج پی ٹی آئی, آج نون لیگ, پیپلز پارٹی الزامات تو دیتی ہے, لیکن مل بیٹھ کر آنے والا الیکشن سیکیور کیوں نہیں کرتی, جہاں میں یہ سمجھ سکوں کہ نہ میرا ووٹ چوری ہوا, نہ میرا فارم 47 کے ذریعے ہوا, یا آر ٹی ایس کے ذریعے ہوا, یا آر او الیکشن کے ذریعے ہوا, اس پہ نہیں اکٹھے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں, میں عوامی پرسپیکٹیو میں بات کر رہا ہوں, آپ سارے رلے ہوئے ہیں, ہمارا ووٹ جو ہے وہ آپ سب کھا پی جاتے ہیں, آپس میں مل کے بانٹ لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ حساب کتاب لگا لیتے ہیں. نشاط صاحب میری گزارش دیکھیں, یہ کہہ کے لگ رہے ہیں, کتنا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ آپ پاکستان کے اس مسئلے کیا جس کی وجہ سے آج ایک جمہوری عمل یا آج ایک حکومت قائم اور یہ ہنس رہے ہیں. آج آپ کا چیف الیکشن کمشنر کون ہے؟ ریٹائرڈ آدمی بیٹھا ہے, مجھے مکمل کر لینے دیجیے کہ ایک ریٹائرڈ آدمی بیٹھا ہے, اس کو کس نے لگانا تھا؟ حکومت وقت نے لگانا تھا. آج پاکستان کے اندر اگر الیکشن لاس کے اوپر بات ہونی تھی تو کس نے کرنی تھی؟ آج بات کیا ہو رہی ہے کہ جو 18 سال سے جو ووٹر کی ایج ہے اس کو بڑھا کر 25 سال کر دی جائے, جو اگلی 28ویں آئینی ترمیم دے کر آنی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت وقت کے سارے کام کرنے کے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ پچھلے 1 سال تک خالی رکھا, اور جس کی وجہ سے بہت سارے آئینی عہدے اور بھی نہ بن سکے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو الیکشن لاس کے اندر جو امینڈمنٹس آنی ہیں, یہ ساری حکومت وقت میں کرنی ہے, اور یہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں اس کے اوپر, اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ہے ان کی. اس پر مجبور اپوزیشن کرتی ہے بیرسٹر صاحب. اپوزیشن کا باہر طور ایک کردار ضرور ہے اسمبلیوں میں. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں چاہوں گا میں یہ الیکشن والے معاملے کے اوپر ہم دوبارہ جب واپس آئیں گے یہیں سے ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں. فی الحال لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی, بیرسٹر شاہد صاحب فرما رہے تھے کہ الیکشن قوانین میں اگر کوئی ترامیم کرنی ہے تو یہ حکومت کا کام ہے. میں یہ اس کا جواب چاہوں گا کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ دیں. عظمیٰ صاحبہ, ایک پرابلم بڑی ہے. ابھی سانحہ گل پلازہ ہوا تو ہم نے لکیر پیٹنا شروع کر دی ہے, اور معذرت کے ساتھ مجھے تو بہت سارے دوستوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایکچولی سیاستدان جو ہے نا, سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع کر دیتی ہیں. اب کسی پہ کوئی ذمہ داری فکس نہیں ہو رہی, وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے مسائل سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہے, بس الزام تراشی شروع ہو گئی ہے. اس کو پولیٹیکل سائڈ پہ لا کے اس کو پولیٹکس کی نظر کر دیا گیا اس ایشو کو, پھر ہم لکیر پیٹتے ہیں, ہوگا کچھ نہیں. یعنی جیسے ابھی بیرسٹر صاحب نے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے, ہم تحریک انصاف کے دور میں انہیں کہتے تھے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس سے پہلے نون لیگ کو کہتے تھے ذمہ داری, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو کہتے تھے. تو یہ 3 ادوار جو ہیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی کے, گزر چکے. تینوں ادوار کے بعد جو انتخابات ہوئے, پچھلے بھی جو ہوں گے, لیکن ان کے بعد کسی الیکشن کو کسی دوسری جماعت نے تسلیم نہیں کیا. لیکن حکومت اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے, وہ الیکشن قوانین میں تبدیلیاں نہیں کرنا چاہتی. اپوزیشن کو وہ بٹھانے میں ناکام ہے اپنے ساتھ. کیا وجہ ہے کہ ہمارا یہ پرابلم ہے کہ ہم یہ تو چاہیں گے کہ 18 سال سے عمر جو ہے وہ بڑھ کے اتنی ہو جائے کہ جی ووٹر جو ہے وہ ووٹ ہی نہ دے سکے, جو نیا آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے خلاف ووٹ دے دے. جب تک آپ اس پرسپیکٹیو سے چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں گے تو اس طرح تو ملک کی جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ سمت درست نہیں ہوگی. دیکھیں نشاط صاحب, پہلے تو میں اس کا آپ کو جواب دے دوں نا. اگر 18 سے 25 سال کی عمر کا کوئی تجویز ہے اور وہ پارلیمنٹ میں آتی ہے, تو آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے اور وہ سب اس میں اگری کرتے ہیں, تو آپ چینج کر سکتے ہیں.
کوئی آپ کو ایسی چیز قطعاً نہیں ہے، کوئی غیر قانونی بات یا کوئی غیر آئینی بات آپ نہیں کر رہے ہیں، تو باہر بیٹھ کے تبصرے کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس نمبر گیم ہے جس سے آپ ایک تبدیلی لا سکتے ہیں، اور اس کی وجوہات آپ دیں، کنونس کر لیں لوگوں کو. اسٹینڈنگ کمیٹیز میں یہ قانون جاتے ہیں، سارے ڈسکس ہوتے ہیں، اس کے بعد فائنلائز ہوتے ہیں. اچھا اب ان کا مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. دیکھیں یہ جو یہ لکیر کے فقیر ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں نا، 17 سیٹیں، تو بھئی اسی الیکشن کمیشن نے آپ کے کے پی میں بھی الیکشن کرائے تھے، تو اس کا مطلب آپ بھی 17 سیٹیں لے کے آپ نے حکومت بنا لی ہے وہاں پہ. مولانا صاحب تو ویسے ہی پٹ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. تو اچھا پھر کیا 2018 میں جب ہم نے کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، کیونکہ ہمیں جو ہے RTS بٹھا کے تو سب کو فارغ کر دیا گیا تھا، تو بانی صاحب نے فرمایا کہ میں پارلیمانی کمیٹی بنا دیتا ہوں. انہوں نے پارلیمانی کمیٹی بنا دی تھی، ٹھیک ہے. اب ان کے حافظہ کمزور ہے تو اب اس کا تو کوئی علاج نہیں. اب پارلیمانی کمیٹی جو تھی اس کی ٹوٹل ایک میٹنگ ہوئی، پرویز خٹک جس کے سربراہ تھے جی، اس ایک میٹنگ کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. تو یہ تو ان کا اپنا حال ہے. اب یہ روتے پٹتے ہیں 45-47 کو، تو ان کو چاہیے الیکشن ریفارمز کی طرف بڑھیں. انہوں نے کیوں نہیں 3.5-4 سال میں کوئی الیکشن ریفارم کیے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ان کی نیت ہے ہی نہیں، نہ ان کے یہ چاہتے ہیں. عثمت صاحبہ کل آپ وہاں بیٹھی ہوں گی، یہاں پر کوئی اور بیٹھا ہوگا اور وہ یہی سوال کر رہا ہوگا. نوشاد صاحب دیکھیں، انیشیٹو تو حکومت نے لینا ہے نا. آپ کو پتہ ہے ان کا ایک بہت بڑا گیم پلان تھا. ان کے ساتھ وہ جو فیض حمید جو بے فیض ہو گئے ہیں، جن کو اب اتنی 14 کے 17 سال قید ہوئی ہے، ان کے گٹس جوڑ میں جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ 15 سال میں آپ کو پرائم منسٹر کی کرسی پہ رکھوں گا اور آپ مجھے چیف آف آرمی اسٹاف بنا کے رکھیں گے. تو یہ تو گیم پلان ہی اور تھا. آپ نے 5 سال اور بڑھائے، 10 سال کی بات ہو رہی تھی، 5 سال آپ نے اور بڑھا دیا. لوگ پاکستان کی پرابلمز، الیکشن ریفارمز، وہ تو ایجنڈے پہ کبھی تھے ہی نہیں. یہ تو بادشاہت ایجنڈے پہ تھی. تو اب وہ الٹی پڑ گئی سب تدبیریں. اب کیا ہو سکتا ہے کہ اوپر والے کا بھی پلان تھا. زمانے میں میاں صاحب کے بارے میں بھی یہ آپ کو یاد ہوگا، جب تختہ الٹ گیا اس سے پہلے کہتے تھے کہ وہ جو امیر المومنین بننے لگے ہیں اور ان کی بڑی وہ کوئی کابینہ. یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ باتیں تو ہوتی ہیں. اصل معاملہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے مریم نواز صاحبہ اپنی بھی کرتی ہیں، اپنی پوری حکومت کی، اپنی کابینہ کی بھی کرتی ہیں. وہ زیرو ٹالرنس ہے ان کی کسی ٹائپ کی بھی انفیشینسی، نالائکی، کرپشن. تو یہ آپ کا ماڈل گورننس کا کہاں سے ان کو ملا؟ میاں محمد نواز شریف کی طرف سے ملا نا، جو ان کے والد تھے اور ان کے جو چچا تھے ان کی طرف سے ملا نا. تو یہ اس فیملی نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی ہے، ترقی کا پہیہ چلایا ہے، انڈسٹری کا پہیہ چلایا ہے. لوڈ شیڈنگ جو تھی تقریباً ختم کر دی تھی. آپ کو پتہ ہے 2017 میں IMF کو بھی ہم نے تقریباً خدا حافظ کہہ دیا تھا. جی جی. تو یہ جو ان کی ویژن ہے نا پاکستان کے لیے، وہ ایک ایشین ٹائیگر کی ویژن تھی. اگین میرا سوال اس بات وہی کھڑا ہے کہ حکومت آپ کی ہے، آپ کیوں نہیں انیشیٹ کرتے یہ الیکشن ریفارمز؟ نہیں، الیکشن ریفارمز کے لیے آئیں، بیٹھیں، بات کریں، آئیں ہمارے ساتھ. یہ بیٹھیں تو صحیح نا. یہ تو کس نے بیٹھنا ہے؟ کیونکہ بانی صاحب جو ہیں وہ ان کے علاوہ پارٹی میں کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہ ہیں تو سب کچھ ہے، وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو باقی تو سارے بے توقیر ہیں. وہ بیچارے بیرسٹر صاحب گلی گلی پھر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بات سنتا ہے. ٹھیک ہے. شاہ محمود جو ہے وہاں پہ کوٹ لکھپت سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ مذاکرات کی طرف بڑھیں. کوئی سن رہے ہیں ان کی بات؟ ٹھیک ہے نرگس صاحبہ، یہ جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی یہ چونکہ آئین بنانے کا کریڈٹ بھی لیتی ہے، وہ یہ جو 27ویں 28ویں ترمیم اور یہ جو ترامیم ہوئی ہیں اس کے اندر گورنمنٹ کے ساتھ بھی رہی اور گورنمنٹ کو انہوں نے کچھ چیزوں پر پیچھے ہٹنے پر مجبور بھی کیا. اس کا دعویٰ بھی بلاول صاحب کرتے ہیں. یہ جو الیکشن ریفارمز کا ایشو ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں سمجھتی کہ اس ملک کے اندر الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے اور ایسے ریفارمز ہونے چاہیے کہ جس کے بعد اگر انتخابات ہوں تو تمام جو جماعتیں ہیں اس کو تسلیم کریں اور تسلیم کر کے آگے بڑھیں؟ یہ جو ہمارے ہاں مزاج ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ ملی بھگت ہے کہ ہر دفعہ ایک پرائم منسٹر اپنا ٹینیور پورا نہیں کرتا. جو جانے والا پرائم منسٹر ہے، جب وہ جا رہا ہوتا ہے اس کو پوچھیں کہ جناب کیا ہوا، وہ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا. جو آنے والا ہے شاہد خاقان باسی صاحب، انہیں آپ کوئی آرگیومنٹ کریں گے تو وہ کہیں گے جی میں تو ابھی آیا ہوں. پھر اسی طرح سے عمران خان صاحب جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے تو نکال دیا باہر. اچھا جی PDM کی گورنمنٹ آئی ہے، شہباز شریف صاحب آئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں تو ابھی آیا ہوں، بڑے برے حالات ہیں. ملک پچھلے 70 سال سے
جو ہے وہ جسے کہہ لیجئے کہ ہمیشہ حالات اتنے خراب ہیں کہ بالکل آخری لمحوں پہ ہیں اور دیوالیے کی پوزیشن پہ ہیں. یہ جو مزاج ہے اس سے کب نکلیں گے؟ کیوں پیپلز پارٹی بھی جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ آئین کی جو ہے رکھوالی ہے وہ یہ الیکشن ریفارمز کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی ہی تو ہے جس نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی. جب ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ میں جو جماعتیں موجود ہیں ان سب کی بات کرتے ہیں نا ہم. ان سب کو جب ان کے رویوں میں جمہوریت ہی نہیں ہے, یہ مساوات چاہتے ہی نہیں ہیں, تو پھر بات کس سے کی جائے؟ جب وہ بات کرنے کی بات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں سے بات کرنی ہے, ہمیں آپ سے بات ہی نہیں کرنی. سیاسی لوگوں سے وہ بات کرنا مناسب سمجھیں گے تو کوئی ریفارمز ہوں گی نا. جب سیاسی وہ سیریس لیتے ہی نہیں ہیں, پارلیمنٹ کو وہ سیریس نہیں لیتے. حالانکہ یہ جس طرح یہ احتجاج کر رہے ہیں یا کرتے آئے ہیں, جمعے کے جمعے آپ سب کو پتہ ہے کہ پہلے یہ کشمیر آزاد کرتے تھے 1 گھنٹہ کچھ ٹائم کے لیے احتجاج کر کے کہ ہم وہ کشمیر آزاد کریں گے, ہر جمعے کو اسٹرائک ہوتی. اسی طرح منگل کے منگل یہ خان صاحب کو وہ آزاد کرا رہے ہیں. یہ اس طرح سے یہ نہیں ہوتا, پالیٹکس میں یہ نہیں ہے. اسٹرگل ساری پارٹیوں نے کی ہے اور کرنے کا رائٹ بھی ہے, ایجیٹیشن بھی کرنا جائز ہے اور ہر پارٹی کا سیاسی ایک عمل کا حصہ ہے اور کرتے آئے ہیں. ہم نے خود بڑے ایجیٹیشن کیے ہیں, مارے کھائے ہیں, جیلیں کاٹی ہیں. میری قیادت نے جناب آصف علی زرداری نے, انہوں نے تو 11 سال جیل کاٹی ہے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے کتنے سال جلا وطنی کاٹی, جیل کاٹی. اور کون سی جیل جو تھی جس میں ان کو نہیں رکھا گیا؟ ٹھیک ہے, اصولوں کی خاطر بھٹو شہید نے پھانسی کا پھندا قبول کر لیا, لیکن یہ تو نہیں, انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں ڈکٹیٹر سے بات کروں گا. انہوں نے تو نہیں کسی سے بات کرنے کو یہ کہا. ریفارمز وہ لگتے ہیں جن کے رویوں میں جمہوریت ہو, جو سیاسی لوگ ہوں. پھر میں تبھی اسی لیے بات کر رہی ہوں کہ یہ سیاسی نابالغ ہیں. ان لوگوں کے پاس حادثاتی کوئی چیز, حادثے سے آپ کرکٹ میچ تو جیت سکتے ہیں, چوکا چکا لگ گیا آپ ہیرو بن گئے, لیکن آپ سیاست بائی چانس نہیں ہے. سیاست کے لیے آپ کو کچھ گیو اینڈ ٹیک اور لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے سیاست جمہوریت میں یہی ہوتا ہے, بائی دی پیپل فار دی پیپل. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ون مین شو کر لیں, یہیں بھی بیٹھ کے آپ کہے جی میں ہی اکلے کل ہوں, میں ہی صحیح ہوں, باقی سب غلط ہے. جو آپ کی مرضی کا ہو آپ اس کو منون تسلیم کریں, آپ کے یہی عمل میں لایا جائے گا تو پھر ہے, ورنہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کیا پاکستان کے عوام جو ہے بیوقوف ہیں, ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی تو یہ حقیقتاً سوری ٹو سے آپ نے میڈیا نے پی ٹی آئی کو زندہ رکھا ہوا ہے اور سوشل میڈیا نے زندہ رکھا ہوا ہے. ادروائز آن گراؤنڈ دیر از نو ریالٹی. یہ ختم ہو چکے ہیں, ان کا کوئی وجود نہیں ہے. ان سے لوگ فیڈ اپ ہو گئے ہیں. انہوں نے جو پاکستان کے ان اہم اداروں کے ساتھ کیا ہے, جو پاک فوج کے ساتھ کیا ہے, ہمارے قومی اداروں کے ساتھ جو انہوں نے نقصانات پہنچائے ہیں, اور نقصان سے بھی زیادہ جو ہمارا امیج ان کی وجہ سے باہر کی دنیا میں جو خراب ہوا ہے, وہ میرا خیال ہے یہ ناقابل معافی ہے. یہ کبھی بھی ان کے ساتھ جو ایسا ہم نہیں چاہتے. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم نے مارے کھائی ہیں, ہم نے ہر قسم کی قربانی دی ہے, لیکن ایسی سیاست جس کی بنیاد پی ٹی آئی نے رکھی ہے ہم نے اپنی ہوش میں نہیں دیکھی. لیکن سوال میرا پھر وہی رہا کہ جو حکومت ہے, چلے پی ٹی آئی تو جو کر رہی ہے, لیکن حکومت کو آپ الیکشن ریفارمز کی طرف کیوں نہیں لے کر آتے؟ ہم نے بارہا ان کو کہا ہے, ہماری جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی ہم نے ان کو کہا. اس کے بعد بھی آن ریکارڈ ہے, نیشنل اسمبلی میں آپ دیکھیں جا کے, آپ ریکارڈ منگوائیں, آپ کو پتہ چلے گا. ہماری پارٹی نے ہمیشہ سے ریفارمز دی ہیں, کر کے دی ہیں اور بتایا ہے. کیونکہ ہم ایک واحد, میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کریڈٹ جاتا ہے کہ اس بات کا کہ ہم آئین دینے والی پارٹی ہیں اور متفقہ آئین دیا. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں آئین کی پاسداری ہو. جمہوریت کے لیے, بقا کے لیے, ہم نے ملک کی سالمیت کے لیے جو قربانیاں پیپلز پارٹی نے دی ہے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ شہید ہوئی, محترمہ بینظیر بھٹو نے جمہوریت کے لیے شہادت پائی. تو پھر ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم یہ ریفارمز لائیں. ٹھیک ہے, بہت جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں, لیکن بہر طور ابھی تک تو ابھی بھی جمہوریت کو اگر زندہ رکھا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھا ہے. ہم نے بہت گیون کی ہے, ہماری لیڈرشپ نے بہت کچھ دیا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بیرسٹر صاحب جانا ہے. اس وقت تک ابھی تک ویسے کوئی نیشنل اسمبلی میں الیکشن ریفارم سے متعلق کوئی ایسا نہیں. بالکل, ہم نے پہلے ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی ہم نے ریفارمز لائے ہیں. اس سے بعد میں بھی, بعد میں تو حالات ہی دیکھیں نا, انہوں نے 9 مئی کے بعد واقعات کیا کر دیے ہیں, کیا حالات کر دیے ہیں, ملک کے حالات دیکھیں. اور پھر اس کے بعد ان سے یہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے. رویوں میں ان کے ایسی وہ ہے کہ ہٹ درمی والی سیاست ضد. ٹھیک ہے, مجھے بات, میں چاہوں گا بیرسٹر صاحب سے اس پہ بات کر لی جائے. یہ بات درست ہے کہ یہ جو, اور یہ الیکشن کمیشن انہوں نے ان کا ہی لگایا ہوا تھا, یہ کسی اور سیاسی جماعت. ٹھیک ہے, وہ یہ ساری اب ماضی کا قصہ ہو گیا. اب آج ان پہ اعتراض ہے, جو جج انہوں نے لگائے, آج ان ججوں پہ اعتراض ہے, الیکشن
कमीशन नए ऑपोजिशन लीडर आ गए हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब आ गए हैं, शायद देखते हैं कि वो इनको नहीं अगर इतराज तो एक फर्क होगी पे इतराज नहीं है, बाकी सब छोड़े वो तो माजी का मामला है, उससे हम बाद में बात कर लेंगे। असल मामला ये है, जो इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है, इसमें जो सवाल था ये बड़ा अहम था बैरिस्टर साहब कि वाक़तन पार्लियामेंट की बारे में अगर बात की जाए तो पार्लियामेंट की वो तौकीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र में बाहर तौर नहीं होती। आपने देखा असम्बलियाँ आपने तोड़ी, जब पहले भी आप लोग असम्बलियों से बाहर बैठे रहे जो नून लीग के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के अंदर, फिर आपने जो है जो अपोजिशन है वो जिस तरह से की वो भी आपने वो सबके सामने है। फिर जब आपकी अपनी हुकूमत आई तो आपने अपनी असम्बलियाँ जो 2 सूबाई असम्बलियाँ वो तोड़ दी, आपने इस्तीफ़े दे दिए नेशनल असम्बली से। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो पार्लियामान के अंदर जो किरदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो नहीं है जो अवाम ने जिसके लिए वोट देकर आपको वहाँ भेजा है असम्बलियों के अंदर, और जो अपोजिशन का किरदार होना चाहिए वो आप नहीं निभा पा रहे। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो तमाम तर तवानाइयाँ हैं वो अडियाला जेल के बाहर बैठकर या जो आपके बानी हैं उनकी रिहाई पर आपने मुख्तस की थी। जो बाकी दीगर जमातें थी जब उन्होंने स्ट्रगल की थी तो उन्होंने वो सारे एरियाज कवर किए थे, उन्होंने सिर्फ किसी एक पॉइंट को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बना के वहां खड़ी नहीं हो गई थी। ये जो पॉइंट है इससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा, या उसको कोई दरवाजा या विंडो नहीं खुल पा रही। आप सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं जबकि बाकियों की स्ट्रगल एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ थी। देखिए नौशाद साहब, गुजारिश ये है कि जब पार्लियामान की आप बात करते हैं तो इनको कुछ समझाए मेरी दोनों बहनों को कि 2/3 मेजॉरिटी आपके पास है। इलेक्शन रिफॉर्म्स अगर आपने करनी है, आपने 26वीं आईनी तरमीम कर दी ऑपोजिशन के बगैर, आपने 27वीं आईनी तरमीम कर दी ऑपोजिशन के बगैर, रात को 12-12 बजे आपने पार्लियामान का इजलास बुला लिया। अगर आप तरमीम कर सकती हैं, और वो आइन जिसके ऊपर कंसेंसस था 1973 का आइन, और जिसका मौजूद जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद था, हम इस बात से इनकार नहीं करते। लेकिन वो जमात जो कभी पीपल पॉलिटिक्स करती थी आज पावर पॉलिटिक्स कर रही है। उसी पार्लियामान की तौकीर के आपने बहुत बेतौकीर होते नहीं देखा जब रात को 2 बजे वहां पे जाकर पार्लियामेंटेरियंस को एक कमरे के अंदर बंद करके उनको गिरफ्तार किया जाता रहा। फिर आपने उस पार्लियामान को बेतौकीर होते नहीं देखा। वो करारदाद भी आई थी जिसके ऊपर जो है ना फिर वो प्रॉब्लम आया था, और वो अगर वो 2 बजे ना होता तो आज क्या मुल्क का हालात क्या होते, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसकी वजह से वो दरवाजे खुले थे। बैरिस्टर साहब को जवाब दे लेने दीजिए, दरवाजे खोलने पड़े, बैरिस्टर साहब को जवाब दे लेने दीजिए, उसके जिम्मेदार भी आप हैं। एक मिनट नहीं बैरिस्टर साहब आप बात मुकम्मल कीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ। देखिए, इसी पार्लियामान की बेतौकीरी आपने उस वक्त भी देखी जब इसी पार्लियामान का स्पीकर कहता था 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कि मैं आपकी मुलाकात फैसिलिटेट करवाता हूँ इमरान खान से, आप उनसे इनपुट ले लें और यहाँ पे आकर अपना पूरा किरदार अदा करें। क्या वो मुलाकात हुई? 6-7 दिन स्पीकर साहब यहाँ पे मामला को ड्रैग करते रहे, फिर बैरून मुल्क चले गए, वापस आए और आकर फ्लैटली उन्होंने कहा जी कि मतलब मैं नहीं करवा सकता क्योंकि ऊपर से ऑर्डर नहीं है। गुजारिश ये है कि ये इस वक्त हुकूमत वक्त है, ये इन्होंने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करते वक्त हमसे मुशावरत नहीं की, तो इलेक्शन रिफॉर्म्स के अंदर जो है वो करते वक्त तो हमसे मुशावरत को इतनी ज्यादा जरूरी तो नहीं है। वैसे आपकी इनपुट 26वीं तरमीम में मौजूद थी मौलाना फजलुर रहमान साहब के थ्रू, बिल्कुल उस वक्त आप इनपुट दे रहे थे। इनकी पार्टी भी मौजूद थी। नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, देखें जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला था, शायद उसके अंदर आप भूल रहे हैं कि उस वक्त हमसे ये वादा किया गया था कि आप इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात ठीक है, लेकिन आप उसमें एंगेज जरूर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने आपको एंगेज किया हुआ था उस सारे मामले के अंदर। हमने सारी ऑपोजिशन जमातों को हमने ऑन बोर्ड लिया था 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, क्योंकि हमारा ये मौकफ था और आज भी ये मौकफ है कि 26वीं आईनी तरमीम ने ना सिर्फ वफाक को कमजोर किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट जो अब तो बिल्कुल खत्म होगी ना, अब तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई, कि इसने सारे कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। आपने जुडिशरी को एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया और आज हो क्या रहा है, आज उसके सम्राट के हैं। आज आपने इस मुल्क को फाशिस्ट स्टेट बना दिया है, यहाँ पे अथॉरिटेरियन रिजीम है। आपका आइन और कानून कहता है कि आप मुलाकात करवाएंगे, जेल मैनुअल कहता है आप मुलाकात करवाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है मुलाकात करवाएंगे, आप क्यों नहीं मुलाकात करवाते? क्योंकि आप लोग खुद इंतशार पैदा करना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक कन्विक्टेड आदमी जो यहाँ से 50 रुपए का एक एफिडेविट देकर गया था, आपकी हुकूमत के होते हैं, तो हमने तो इजाजत दी ना। हम तो यही कह रहे हैं, हमने तो लॉन्ग मार्चेस की भी इजाजत दी। ये लोग सिंध से चलते थे और इस्लामाबाद आकर बैठते थे, कभी किसी ने इनको रोका? आज ये करते क्या है कि आज हम एक तो हम हमले तो नहीं करते थे ना पार्लियामेंट पे, हम वहां पे जाके अपने गंदे कपड़े तो नहीं धोते थे,
ہم تو آ کے عوام کو عوام کے ذریعے آتے تھے نا, ہم تو ہمیشہ عوام کے ذریعے آئے ہیں, ہم کسی چور دروازے کے ذریعے نہیں آئے, ہم نے کسی کا سہارا نہیں لیا, ہم کسی بیساکھی کے ذریعے نہیں آئے. ہماری قیادت نے بڑے کھلے دل سے, بڑی جوانمندی سے, بڑی دلیری سے انہوں نے جیلیں کاٹی. 11 سال آپ تو 11 مہینوں میں آپ نے اپنا آپ دکھا دیا, آپ رک جائیے, انہیں بات مکمل کرنے دیجئے, پھر آپ کی باری آئے گی, آپ یہ گفتگو کر لیجئے گا. جی بارسٹر صاحب کمپلیٹ کر لیں تاکہ پھر میں نرگس صاحبہ کو بات کر لوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ان کی اپنے ہی جو کولیشن پارٹنرز ہیں حکومت کے, ایم کیو ایم والے, ان کے خلاف تو چارج شیٹ انہوں نے دے دی ہے. وہ کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے کراچی کو وفاق کے وہ بھی آپ کی طرح ہی ہے نا, سنبھالا جا رہا. بارسٹر صاحب بول پڑیں گی, بات کر لیں دیجیے. جی بولیے آپ مکمل کر لیں. یہ ایک دوسرے کو خود ننگا کر رہے ہیں یہاں پہ, اور صرف بیٹھے ہیں صرف ایک چیز کی وجہ سے اکٹھے, کیونکہ اقتدار کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پاس رکھنا ہے. کیونکہ جیسے اقتدار سے باہر جائیں گے ان کے خلاف اتنا کچھ ہے کہ یہ بیچارے پھر جو ہے بہت کچھ بھگتیں گے. میں آپ کو ابھی آ رہا ہوں, میں صرف ایک سوال ضرور کر لوں. مجھے بتائیے کہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنا چاہتی ہے, یا وہ واقعتاً سیاسی رویہ اپناتے ہوئے جمہوری جو آپ کا کلچر ہوتا ہے اس کے اندر سیاسی جماعتوں سے بات کرنا چاہتی ہے, کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ شاد صاحب آج تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہان کو محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس رضوی صاحب کو عمران خان صاحب نے مینڈیٹ دیا, اور یہ چیز روز روشن کی طرح یہ ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے. کیا حکومت نے کبھی ان سے رابطہ کیا کہ میں بیٹھ کے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی وہ ان سے بات کرتے وہ کہتے ہیں ہماری ملاقات کوائیں. ملاقات کے بغیر تو کوئی سسٹم چل نہیں رہا, اس پورے ملک کی سیاست ملاقات میں پھنس کے رہ گئی ہے. تو مجھے بتائیں کیا ملاقات کرانا جو ہے وہ غیر آئینی یا غیر قانونی ہے؟ کیا پاکستان کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا؟ اگر قانون کے اندر یہ امر مانے نہیں ہے تو کیوں نہیں آپ ملاقات کرواتے؟ ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہے بارسٹر صاحب, آپ اپنی بات مکمل کریں تو پھر میں عظمیٰ صاحبہ سے پوچھوں گا یہ اتنا کون سا بڑا مسئلہ ہے کہ یہ ایک سیکنڈ میں بات مکمل کروں. کی بات کا جواب میں پہلی بات ہے کہ ان کی ساری سیاست جو ہے نا ملاقات کیوں نہیں کرائی, ملاقات کا وہ تو ابھی پوچھتے ہیں نا اس پہ ختم ہے. دوسری بات جب انہوں نے یہ کہا تھا نا, یہ دوسری پارٹیوں کی جو بات کرتے ہیں جو ہمارے پہ جو ایلیگیشن, ہماری لیڈرشپ نے تو کبھی نہیں ان چیزوں کے اوپر ملک میں افراتفری پھیلائی اور ملک کو جلا دیں گے, گرا دیں گے, یہ پاکستان کھپے کا نعرہ جناب آصف علی زرداری نے لگایا. ہماری لیڈرشپ جیسا کون سا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بنیاد رکھی نا ہر اس چیز کی, ہر اس برائی کی کہ جہاں پہ پاکستان جن حالات میں آج ہے. شاید یہ اگر جناب عاصم منیر صاحب, میں سمجھتی ہوں نرگس صاحبہ, ہم نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دستو گریباں دیکھا ہے, ہمیں معلوم ہے, ہم نے گلیوں میں سب کچھ ہوتے دیکھا ہے. ہم نے کوئی یہ دشمنیاں تو نہیں پالی نا. سیاست میں سیاست کے ساتھ سیاسی جواب دینا, سیاست کی ایک دوسرے کی مخالفت کرنا, یہ سیاست کا حصہ ہے, جمہوریت کا حصہ ہے. ہم نے تو یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم کسی کے لیے جو ہے جا کے اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے تو پہلے ہی 6 مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ جب وہ چڑھائی کی تھی اس پچھلے والے ان کے چیف منسٹر نے کہ یہاں پہ ہم یہ آخری ہمارا یہ احتجاج ہے, اس کے بعد ہم احتجاج نہیں کریں گے. یہ تو جاتے ہیں احتجاج کی کال کرنے, یہ کہتے ہیں جی ابھی ان کو مینڈیٹ ملا ہے, ہر دوسرے دن جا کے آپ بندہ بدل لیں, چیئر اپنا سینٹ میں یا اسمبلی میں یا جہاں بھی پارلیمنٹ لیڈر بدل دیں. جب جاتے ہیں تو وہ آپ کو پسند نہیں, ایک چہرہ پسند نہیں. آپ تو چہروں میں سیاست کر رہے ہیں, آپ تو ATM کی سیاست کر رہے ہیں, آپ پاکستان کی سیاست تھوڑی کر رہے ہیں, آپ عوام کی سیاست کر رہے ہیں. آپ نے عوام کی سیاست کرنی ہو, آپ نے جمہوریت میں اپنے رویے جمہوریت سے سیکھیں. کچھ جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کو قدر ہے, آپ کو کیا قدر ہے؟ آپ کو تو بنا آپ تو اب بھی کوئی چاہتے ہیں کوئی ایسا امید آئے اور آپ کو جو بنی بلائی کھیر جو ہے آپ کے منہ میں ڈالے. ویسے تو سارے خواب سچا نہیں ہوگا. نرگس صاحبہ معذرت کے ساتھ, ویسے تو یہ نہیں آئے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. پاکستان ہے تو سب کی سیاست ہے. مجھے بات کر لیں دیجیے, پاکستان میں سیاست کریں, اب مجھے بات کر لیں دیجیے. ویسے تو نرگس صاحبہ مجھے بات کر لیں دیجیے. دیکھیے فیضیاب ہوتے ہوتے ہی معاملات یہاں تک پہنچے ہیں, ہر کوئی اپنے اپنے دور میں فیضیاب ہوتا رہا ہے. یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. میں چاہوں گا عظمیٰ صاحبہ, ٹائم بڑا کم ہے, یہ بھی کسی دن انشاءاللہ ڈیبیٹ کر لیں گے اس معاملے کے اوپر کہ کون کہاں پہ کس وقت ہوتا رہا ہے. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو محمود خان اچکزئی ہیں انہوں نے ایک جسے کہہ لیجیے بانی تحریک انصاف سے جو معاملات ہیں ان کی رہائی نکال کے, باقی چیزیں نکال کے, انہوں نے جو آپ کے قومی معاملات ہیں ان کے اوپر اپنا ایجنڈا دیے ہوئے کو آج بہت عرصہ گزر چکا ہے.
اس کے باوجود حکومت کی طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا. کیا وجہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ مذاکرات کی جو ڈول ڈالنا تھا وہ ڈال نہیں پا رہی؟ صرف اگر ایک ملاقات کی بات ہے, اگر محمود خان اچکزئی کی یا کسی اور کی, وہ ملاقات کرا دینے میں کتنا بڑا کوہرام برپا ہوگا؟ کیا ضد ہے کہ وہ ملاقات نہیں کرانے دیتے؟ دیکھیں بیریسٹر صاحب کو تھوڑے سے بادام ہماری طرف سے پیش کر دیں, کیونکہ ان کو بہت ساری چیزیں نا یاد اب نہیں ہیں. پہلے تو جس طرح اب یہ اچکزئی کے پیچھے چھپ رہے ہیں سارے, تو پہلے یہ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے چھپ رہے تھے. 26ویں آئینی ترمیم جو تھی وہ ان کی پارٹی نے من و ان کہا تھا جی ہم تو مولانا کے پیچھے ہیں, جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہے. اور بیرسٹر گوہر نے جو تھیں تقریباً 10 کے قریب میٹنگز اٹینڈ کی تھیں, ساری چیزوں میں وہ شامل تھے. لیکن اینڈ میں ایز یوزول جو ان کا وتیرہ ہے, انہوں نے مولانا صاحب کو کہا تو کون اور میں کون, اور یہ ان کو جھنڈی دکھا کے تو یو ٹرن لے کے غائب ہو گئے وہاں سے. مذاکرات کے ٹیبل پہ بھی میں آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ ہماری ساری سینئر لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, ایم کیو ایم بھی تھے, سارے پارٹیز تھے, اور ہم ایک باقاعدہ ان کے ساتھ ایک اپنی تجاویز لے کے اور کچھ آفرز لے کے ہم بیٹھے رہے, اور یہ بھاگ گئے. یہ تو میری شکل دیکھ کے بھی بھاگ جاتے ہیں جب ان کے بہت سارے لیڈرز ہیں. وہ تو کہتے ہیں آپ عمران خان کو بہت بڑا لیڈر کہہ رہی تھی, نرگس صاحبہ تو کہتے ہیں وہ سیاستدان نہیں, آپ کہتے ہیں جی آپ کہتی رہی ہیں کہ جی یہ بہت بڑا لیڈر ہے. وہ بھاگ جاتے ہیں نا سیاسی, یہ بالکل دیکھیں سیاسی رویے تو ہے نہیں, کیونکہ اب جو سیاسی قد کاٹ کے لوگ تھے وہ تو سائیڈ لائن ہو گئے نا ان کی پارٹی سے, وہ تو رہے نہیں ہیں. تو اب یہ معروثیت کی طرف بڑھ گئے ہیں, یا ان کی بہنیں ہیں یا وہ مرشد صاحبہ ہیں, تو پارٹی ان دونوں کے درمیان کھچاؤ, اور پھر تیسری طرف وہ لائرز ہیں سارے, وہ جو فوج ظفر موج ہے وہ بھی کھینچا تانی میں لگے ہوئے. تو ان کو اب کوئی غرض نہیں ہے, یہ ان کی چاندی لگی ہوئی جب تک بانی صاحب اندر ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ بانی صاحب باہر نکلیں, ورنہ جو اتنی فوج ظفر موج ہے لائرز کی, وہ کیوں نہیں ان کے کیسز فائٹ کرتے, فائٹ کریں اور ان کو باہر نکالیں. اور دوسرے یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ مذاکرات کے لیے رانا ثناء اللہ نے کئی دفعہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اچکزئی صاحب کو کہا, لیکن عملی طور پہ وہاں سے کچھ وہ کہا ضرور ہے, لیکن عملی طور پہ کوئی سٹیپ نظر, کوئی کمیٹی اناؤنس کر دے کہ یہ لوگ ہیں, یہ مذاکرات کریں گے, ابھی تک وہ بات سامنے نہیں آ رہی. اچکزئی صاحب نے تو ایجنڈا بھی دے دیا ہوا ہے مذاکرات کا. اتنی بڑی بات کر دی کہ آئیں آپ پرائم منسٹر سے ملیں, اگر آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو ملیں گے تو اس سے بات نکلے گی نا آگے. تو انہوں نے تو انکار کر دیا کہ اگر میں نے مل کے مذاکرات کی کوئی بات ہماری طے ہو گئی تو مجھے تو یہ لوگ فارغ کر دیں گے پی ٹی آئی والے. تو وہاں پہ دیکھیں کوئی اس پارٹی میں کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس وقت 100 سے زیادہ لوگ ان کے نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, 100 سے زیادہ پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہیں, وہ بھی تنگ ہیں کیونکہ ان کو بھی یہ چین سے نہیں بیٹھنے دیتے بانی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں یہاں پہ کوئی کام کرنے دو, 2 سال سے ہم رو رہے ہیں پٹ رہے ہیں, کچھ نہیں ہونا, اگلے 3 سال بھی الحمدللہ حکومت سٹیبل ہے. وہ تو کہتے ہیں گنڈا پور صاحب فارغ ہی اس چکر میں ہو گیا کہ انہوں نے جا کے یہ بتا دیا کہ اب کچھ نہیں ہو پا رہا. حکومت فارغ ہے, پوری دنیا میں اس وقت چرچے ہیں پاکستان کے, ہماری ساری صوبائی حکومتیں کام کر رہی ہیں, سینٹ کام کر رہا ہے, نیشنل اسمبلی کام کر رہی ہے, جو اکانومی کا پہیہ چل رہا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں, ان کو چاہیے ایک فعال اپوزیشن کا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے, میں بیٹھے پارلیمنٹ میں بات چیت کریں. میں امید ہی کر سکتا ہوں ان کے فیلئر کا سب سے بڑا جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ یہ سیاسی کسی ٹھیک ہے اب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مجھے یہ چور ڈاکو کہتے تھے, اور اب ہمیں یہ پتا چلا کہ سب سے بڑے چور ڈاکو یہ خود ہیں. ختم کرنے کا جی عظمیٰ کاردار صاحب آپ کا بہت شکریہ, بیرسٹر شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ, نرگس فیض ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں صرف امید ہی کر سکتا ہوں کہ جس ایشو کے تحت یا جس پرسپیکٹیو کے ساتھ میں بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر کار یہ کسی وقت کے اندر 1 سے 2 جماعتیں آپس میں بات کرتی ہیں, کوئی ایک جماعت دوسری سے بات کرتی ہے, جب اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے ایک دوسرے کے ساتھ جب ضرورت پڑے مذاکرات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, اسمبلی نے تنخواہیں بڑھانی ہو تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن جو اس ملک سے یہ انتشار ختم کرنے کے لیے یا اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے, ترقی کے لیے, عام آدمی کے لیے, یہ تمام لوگ جو ہیں, یہ سیاستدان جو ہے وہ ایک پیج پر اکٹھے نہیں ہو پاتے. امید کر سکتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کسی ایک معاملے کے اوپر ضرور اکٹھی ہو جائیں گے, اور کچھ نہیں تو آئندہ کے الیکشن ریفارمز پر ہی اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر آنے والے وقت میں ہمارے ملک کی سیاست کی وہ حالات نہ ہوں جو آج ہم دیکھتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اب تک کے لیے اتنا ہی. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.